اللہ تعالیٰ کی قدرت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر جنت جہنم کی سیر، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر اس سے عرش معلیٰ تک رات کے مختصر سے حصے کے اندر جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک ہوا، اسے معراج کہتے ہیں۔ دوسری بات، معراج کیوں ہوئی؟ معراج کی حکمت کیا ہے؟ کس بنا پر اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے اٹھایا حضرت جبریل امین کے ذریعے، پھر بیت المقدس کے اندر سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، پھر اس کے بعد جنت جہنم کی سیر، ساتوں آسمانوں کی سیر، اس کے بعد اللہ سے ملاقات۔ اس ملاقات کا مقصد کیا تھا؟ اگرچہ اس کی حکمتیں علماء کرام نے بہت ساری لکھی ہیں، چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جو ذمہ داری دے کے بھیجا تھا، جو ذمہ داری سونپی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کیا، اچھے طریقے سے سر انجام دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انعام کی صورت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا، اپنا دیدار کروایا، جنت جہنم کی سیر، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، احسن طریقے سے ڈیوٹی کو، ذمہ داری کو نبھانے کی وجہ سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے اپنی ذات پر تکلیفیں برداشت کی، رنج و الم کا سامنا کرنا پڑا، طائف کا سفر ہوا، طائف میں آپ پہ ظلم و ستم ہوا، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال پر ملال ہوا، آپ کو صدمہ ہوا، تکلیف پہنچی، رنج پہنچا، تو اللہ رب العزت نے انعام کی صورت میں اس غم کو دور کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے لے کے عرش تک پہنچایا۔ امت کو نبی کی ختم نبوت سمجھانی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بتانے کے لیے یہ معراج کا سفر ہوا۔ کس طرح نبی کی ختم نبوت کا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی مخلوقات کی انتہا وہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کے عرش سے اوپر اللہ کی کوئی مخلوق نہیں ہے، اور جسے فرش سے اٹھایا اللہ عرش پہ لے کے گئے، اس پر اللہ رب العزت نے تمام کمالات کی انتہا کر دی، اور سب سے بڑا کمال وہ نبوت و رسالت ہوتی ہے۔ جب اللہ نے اللہ کے نبی کو عرش سے اٹھایا، فرش پہ بلایا، جہاں مخلوقات کی انتہا ہے، تو اللہ رب العزت نے آمینہ کے لال کو فرش پہ بلا کے دنیا والوں کو بتا دیا، اب یہ جو آخری مخلوق پر گیا ہے یہ آخری نبی ہے، اس پہ تمام کمالات کو ختم کر دیا گیا ہے، اور کمالات میں بڑا کمال نبوت و رسالت کا ہوتا ہے۔ جب وہ ختم ہو گیا اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک اور وجہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام اس دھرتی کائنات پر آئے، سب نے کہا اللہ ہے، لیکن دیکھا کسی نے نہیں۔ حضرت آدم صفی اللہ نے کہا اللہ ہے، دیکھا نہیں۔ نوح نجی اللہ نے کہا اللہ ہے، دیکھا نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا اللہ ہے، دیکھا نہیں۔ اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا اللہ ہے، دیکھا نہیں ہے۔ داؤد خلیفۃ اللہ نے کہا اللہ ہے، دیکھا نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ ہے، دیکھا نہیں ہے۔ عیسیٰ روح اللہ نے کہا اللہ ہے، دیکھا نہیں ہے۔ اب محمد الرسول اللہ بھی کہہ دیتے اللہ ہے، دیکھا نہیں ہے۔ آج ہم ایک بہت بڑی مشقت میں آ جاتے۔ آج اگر کوئی اللہ کا انکار کرنے والا ہم سے یہ
انبیاء علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھی ہیں کہ معراج کیوں ہوئی. اب اس کے بعد معراج کیسے ہوئی؟ معراج کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا، لوگوں کو معراج کے بارے میں بتایا، تو اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو. اب یہاں پر ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق کی باری آئی کہا الذی خلقک فسواک فعدلک. سبحان الذی نہیں کہا، باقی بہت ساری جگہوں پر سبحان الذی نہیں الذی کہا. یہاں بھی اللہ رب العزت الذی اسرا بعبدہ فرما سکتے تھے، لیکن سبحان الذی اسرا بعبدہ کیوں فرمایا؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ کل اللہ رب العزت جانتے تھے کل شخص آئیں گے، سائنسدان آئیں گے، معجزات کے انکار کرنے والے آئیں گے، وہ کہیں گے یہ سفر کہاں کا سفر؟ بیت اللہ سے بیت المقدس تک، پھر عرش مولا تک، اتنا لمبا سفر. اور جب بندہ زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے، سینٹر میں خلائیں آتی ہیں، کرے آتے ہیں، آکسیجن کی کمی آتی ہے، ہوائیں ختم ہو جاتی ہیں، سردی گرمی کے کرے آتے ہیں، سردی اتنی کہ آدمی برف بن جاتا ہے، گرمی اتنی کہ آدمی پگھل جاتا ہے. پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معراج پہ بلایا؟ عقلیات پہ ان باتوں کو پرکھنے والے کل یہ سوال کر سکتے تھے. جب اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، جب اللہ نے سبحان الذی فرمایا سارے شک دور ہو گئے کہ تم جانے والے کو نہ دیکھو، کروں کو نہ دیکھو، آکسیجن کی کمی کو نہ دیکھو، بلکہ اس ذات کو دیکھو جو لے کر جا رہی ہے. پھر آگے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. پھر اللہ نے بے رسول ہی کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ کے رسول تھے. اللہ نے فرمایا اپنے بندے کو لے گئی، اپنے رسول بے نبی ہی نہیں فرمایا. اس کی حکمت علماء کرام نے لکھی ہے کہ اللہ نے جب بعبدہ فرمایا اس لیے فرمایا کہ کل کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے، خلاف معمول ہوتا ہے، سمجھ آنے والی چیز نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے نبوت کو عطا کردہ ہوتا ہے. کل کوئی بندہ کہے گا کہ اللہ کے نبی معراج پہ گئے، مختصر وقت کے اندر اتنا لمبا سفر کر کے واپس آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ مختصر سے حصے کے اندر ارض و سما گھوم کے آ جائے؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ تو کل کوئی بندہ اٹھ کر یہ نہ کہہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اللہ کی صفات موجود تھی. جس طرح عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے عیسائیوں نے دیکھے، انہوں نے کہہ دیا مسیح ابن اللہ. عزیر علیہ السلام کے معجزے جب یہودیوں نے دیکھے، انہوں نے کہا عزیر ابن اللہ. کل کوئی شخص آ کے یہ نہ کہہ دے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرح ہیں، اللہ کی صفات ان کی طرح ہیں. بالکل اس لیے اللہ نے فرمایا بعبدہ، وہ بھی بندے ہیں، مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اگر بے رسول ہی فرماتے کسی کے ذہن کے اندر متعدد قسم کے اشکال آ جاتے تھے. دوسری حکمت یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے، وہ بھی بشر ہی ہوتا ہے، نہ کہ نور ہوتا ہے. نبی بھی بندہ ہی ہوتا ہے، بشر ہی ہوتا ہے. لیکن آج کل کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں نبی بشر نہیں. دیکھو جی اپنے آپ کی طرح جس طرح اپنے آپ کو بندہ مانتے ہیں بالکل اسی طرح نبی کو بھی بندہ مانتے ہیں. یہاں چند ایک باتیں عرض کرنا چاہوں گا اس آیت کے ضمن کے اندر میں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ عرش پہ لے کے گئے سبحان الذی اسرا بعبدہ فرمایا، اور جب ملاقات ہوئی ہم کلام ہوئے وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى فرمایا، وہاں بھی عبد فرمایا. جب معراج سے واپس آئے فرشتوں سے کم کہلوایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ پہلے فرمایا اور رسولہ بعد میں فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے نبی بندہ ہی ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، لیکن عام بشروں جیسا بشر نہیں ہوتا. وہ اعلیٰ قسم کا انسان ہے، بشر ادنا قسم کے بشر ہیں. وہ اعلیٰ قسم کا انسان کس طرح ہوتا ہے؟
ہم بھی آدمی، نبی بھی آدمی، ہم بھی بشر، نبی بھی بشر، ہمیں پسینہ آئے، بدبو آئے، نبی کو پسینہ آئے، خوشبو آئے، حضرت انس کہتے ہیں میں مشک و عنبر کو سونگا، میں ہر مشک کی خوشبو کو سونگا، ہر خوشبو کو سونگا جو خوشبو نبی کے پسینے میں پائی وہ کسی جگہ مجھے نہیں ملی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، پھول تو پھول ہیں حسن کانٹوں میں بھی ہے، پھول تو پھول ہیں حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے کی گلیوں میں ہے، نہیں ہے کسی پھول میں وہ خوشبو جو حبیب دو عالم تیرے پسینے میں ہے۔ نبی بھی بشر ہوتا ہے، ہم بھی بشر، فرق کیا ہے؟ وہ اعلیٰ قسم کا بشر ہے، ہم ادنا قسم کے بشر ہیں، ہم آگے دیکھتے ہیں پیچھے کی ہمیں خبر نہیں، نبی جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے ہی پیچھے دیکھتے تھے، ہم جب سوئیں ہمارا وضو ٹوٹ جائے، جب نبی سوئے وضو برقرار رہے، وجہ کیا ہے؟ وہ بھی بشر، ہم بھی بشر، وہ اعلیٰ قسم کا بشر، اس کی فقط آنکھیں سوئے دل بیدار رہتا ہے، ہماری آنکھیں بھی سوئے ہمارا دل بھی سوئے، ہم بھی بشر وہ بھی بشر، وہ اعلیٰ قسم کے بشر ہم ادنا قسم کے بشر۔ دیکھنے کو یہاں شہر شیخ پورا بھی شہر ہے، فیصل آباد لاہور بھی شہر ہے، مکہ مدینہ بھی شہر ہے، وہاں کا ادب و احترام کیا جاتا ہے، وہاں جانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، دیکھنے میں یہ بھی شہر ہے وہ بھی شہر ہے، فرق کیا ہے؟ مکہ مدینہ شہر ہے، شہروں جیسے شہر نہیں، وہ اعلیٰ قسم کے شہر ہیں، فیصل آباد شیخ پورا شہر ہے، وہ شہر جیسے شہر نہیں ادنا شہر ہے۔ جس طرح مکہ مدینہ کا ادب اس طرح ان کا ادب نہیں کیا جاتا، بالکل اسی طرح آب زمزم بھی پانی ہے، یہاں پینے والا بھی پانی ہے، لیکن آب زمزم کا ادب و احترام کیا جاتا ہے، پینے والے پانیوں کی اتنی قیمت نہیں ہوتی، دیکھنے میں حجر اسود بھی پتھر ہے، یہاں بھی پتھر ہے، اس کو چوما جاتا ہے، انہیں ٹھوکر لگائی جاتی ہے، پتہ چلا جب حجر اسود پتھر ہو کر پتھروں سے اعلیٰ ہے، جب مکہ مدینہ شہر ہو کر شہروں میں اعلیٰ ہے، بالکل اسی طرح انبیاء بشر ہو کے بشروں سے اعلیٰ ہے۔ بعبدہ اپنے بندے کو لے کر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اس سے پہلے ایک اور بات کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے، اللہ نے حضرت جبریل امین کو کہا میرے محبوب کو لے کر آؤ، پھر آپ ام ہانی کے گھر سے مسجد اقصی بیت المقدس میں گئے، وہاں سارے انبیاء کرام مقتدی بنے، آپ کو مقتدا بنایا گیا۔ یہاں ایک اور بات سمجھانا چاہوں گا کہ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جب اللہ کے نبی موجود ہوں کسی نبی کو اجازت نہیں وہ مصلی پہ آئے، کسی نبی کی ہمت نہیں کہ وہ مصلی پہ آئے، جب اللہ کے نبی موجود ہوں مصلی صرف اللہ کے نبی کا ہے، کسی نبی میں جب ہمت نہیں کہ وہ مصلی پہ آ کے آمنہ کے لال کی موجودگی میں نماز پڑھائے، اگر اللہ کے نبی حاضر ہیں، ہر جگہ حاضر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، پھر امتی میں کتنی ہمت ہے، کتنی جرت ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ نہیں، اگر ہر جگہ ہوتے پھر جس طرح ام ہانی کے گھر ہوتے، بیت اللہ میں ہوتے، اسی طرح بیت المقدس میں ہوتے، جس طرح بیت المقدس میں ہوتے اسی طرح آسمانوں پہ بھی ہوتے۔ پھر معراج کا سفر یہ کسی جگہ لکھا نہ جاتا، پتہ چلا نبی جہاں ہوتا ہے وہیں وہ ہر جگہ ہوتا ہے، نبی جہاں ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے، خدا حاضر ناظر ہے۔ نبی کو اللہ اختیارات دے دے وہ بات کی بات ہے، لیکن نبی ہر جگہ موجود نہیں ہوتا۔ اگر مان لیا جائے تو قرآن مجید کی آیت کا انکار، معراج کا انکار ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ جو نبی کی صفات ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، نبی حاضر ناظر نہیں، حاضر ناظر اللہ ہے۔ پھر جب وہاں آپ نے انبیاء کی امامت کروائی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ آپ پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں سے آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہاں سے آگے سدرۃ المنتہا گئے، یہاں تک حضرت جبریل امین آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جبریل یہاں سے آگے جانا مشکل کام ہے، میں نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے آپ جانے، آپ کا خدا جانے، کہا جبریل نے کہ سدرہ تک میری رسائی تھی، یہ کتنی منزلیں آگے نبی جانے، خدا جانے، وہاں حضرت جبریل امین رکے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر شروع کیا۔ انبیاء علماء کرام لکھتے ہیں جب وہاں سے آگے گئے تنہائیاں تھی، اکیلے تھے، ڈر محسوس ہوا، جب ایک مقام پر پہنچے وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی اور کہا رک جائیے، اللہ کا نبی صلاۃ میں مصروف ہے۔ اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے کہ صدیق کو تو میں دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا، یہاں صدیق کی آواز کیسے ہے؟ جب اللہ سے ہم کلام ہوئے پوچھا اللہ صدیق کو تو میں دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا، یہاں اس تنہائیوں کے اندر مجھے صدیق کی آواز کہاں آئی؟ علماء کرام لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا حبیب جب میں نے کائنات کو بنایا میں جانتا تھا میرا حبیب یہاں سے آئے گا، اکیلا آئے گا، تنہائیوں میں سے گزر ہوگا، میں نے شروع سے ایک فرشتے کو صدیق اکبر کا لہجہ دے کر جہاں اس کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ کل اللہ کے نبی یہاں سے گزریں گے، انہیں ڈر محسوس ہوگا، اس تنہائیوں کے اندر انہیں فکر لاحق ہوگی، اور آپ نے صدیق کی آواز میں ان کو بتانا ہے جب صدیق کی آواز آتی ہے آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جب صدیق کی آواز آتی ہے آپ کا غم ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کو جو بولنے کا طریقہ، بولنے کا انداز صدیق کا دیا تاکہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ پھر وہاں جا کے اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، بڑی لمبی گفتگو کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، فرمایا اے اللہ تمام کولی پھیلی مالی عبادتیں فقط تیرے ہی لیے ہیں۔ تو اللہ نے آگے سے جواب دیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ کی رحمت کا سمندر جوش میں ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا جو صحابہ دنیا میں میرے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، گھر والوں کو چھوڑا، گھر والوں سے دور ہو گئے، ظلم و ستم کو سہتے رہے، آج اللہ کی رحمت سے ان کو محروم نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا السلام علینا، مجھ پر بھی سلامتی ہو، میرے صحابہ پر بھی سلامتی ہو۔ صرف یہاں بس نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی نے سوچا میرے امتی بعد بھی کچھ ایسے آئیں گے جو مجھے دیکھنے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی وہاں گئے جہاں کوئی پہنچ نہ سکا، جہاں کوئی گیا نہیں آج تک نہ جائے گا، وہاں گئے، وہاں بھی امت کو یاد رکھا، وہاں بھی امت کو یاد رکھا، لیکن امتی تھوڑا سا پیسہ آ جائے، تھوڑی سی خوشی آ جائے، اللہ کے نبی کو بھول جاتا ہے، تھوڑا سا امیر ہو جائے اللہ کے نبی کو یہ کہہ کر بھول دیتا ہے۔ ایک طرف رسم و رواجات آ جائیں، دوسری طرف اللہ کے نبی کی سنت آ جائے، یہ کہہ کر سنت کو چھوڑ کے رسم و رواجات کی طرف جاتا ہے کہ گھر خاندان والوں کے ہاں میری ناک کٹ جائے گی، میں کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں چند خاندان والوں کی خاطر جن کا تعلق صرف قبر میں اتارنے تک ہے، اس سے آگے کوئی کام نہیں آئے گا، ان کو خوش رکھنے کے لیے ہم نے سب کچھ کیا، اللہ کے نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی، اللہ کے نبی کی سنتوں پر رسم و رواجات کو ترجیح دی، جو کل قبر سے آگے والے مراحل میں کام آنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے ان کی سنتوں کو فقط خاندان والوں کے لیے، رسم و رواجات کے لیے ان کی سنتوں کو چھوڑا، کل وہاں ہم کیا منہ دکھائیں گے۔ آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرنے چلا ہوں، ابھی لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی واپس آئے، جن سے ملاقات ہوئی، نمازیں لے کر آئے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمیں معراج سے کیا ملا۔ اللہ کے نبی معراج پہ گئے،
اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، لیکن امت کو اس معراج سے کیا ملا؟ امت کو کیا فائدہ ہوا ان کی معراج سے؟ اللہ کے نبی معراج پہ گئے، امت کے لیے معراج لے کر معراج پہ گئے، امت کے لیے معراج لے کر آئے، اور وہ معراج نماز ہے۔ ایک بندہ یہاں سے کسی علاقے کے اندر، شہر کے اندر جائے، اور جو اس کا محبوب ہو، اس کا دوست ہو، اس کے لیے ہدیہ لے کر آئے، اب وہ دوست اگر ہدیہ قبول نہ کرے تو بتاؤ اتنی مشقت کی، ہدیہ لے کر آیا، سفر برداشت کیا، تکالیف برداشت کی، ہدیہ لے کر آیا، اب وہ دوست قبول نہیں کر رہا، بتاؤ اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ ذرا سوچئے۔ اللہ کے نبی وہاں پہنچے، کوئی نہ گیا، اور وہاں سے ہمارے لیے ایک ہدیہ جسے نماز کہتے ہیں وہ لے کر آئے۔ آج اگر ہم اس ہدیے کو قبول نہ کریں گے، ہم اس کو پس پشت ڈال دیں گے، تو بتاؤ اللہ کے نبی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ہمارے پاس آس ہے اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، جب ہم نے ان کے حکموں کو توڑا تو ہماری شفاعت کہاں سے؟ ہمارے پاس اعمال اتنے نہیں ہیں کہ ہم اعمال کی بنا پر جنت میں جائیں، فقط شفاعت کی آس ہے۔ اگر شفاعت سے بھی محروم ہوگے، بتاؤ پھر ہم کہاں جائیں گے؟ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔